बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 19 अगस्त 2023 है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल एक आतिश फ़िशा की तरह है कि जो कभी भी फट सकता है। अल्लाह करे कि ये तमाम बातें हमारी गलत साबित हों, लेकिन बहरहाल इस टाइम जो माशरे की सूरत हाल है, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल चले जाएँ या आप मेंटल हॉस्पिटल चले जाएँ या आप कहीं पर भी दौरा कर लें, तो आपको नज़र आएगा कि जो आप उनसे डिटेल लेंगे लोग ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे हमारी बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है कि हम ये बिल पे नहीं कर सकते। एक साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उनका जो एक रेस्टोरेंट था उसका जो आता था बिल, वो तकरीबन कोई 40,000 30,000 रुपये बिल आता था। ये उसकी एवरेज थी। और लपकते झपकते जो सूरत हाल है, कल जो उसने मुझे अपना बिल दिखाया दैट वाज 1,90,000 1,90,000 का बिल आया है। और उसने कहा कि मैं अपनी मोटरसाइकिल बेच रहा हूँ और उसके बाद जो है मैं इस बिल को पे करूँगा, लेकिन मैं आगे पे नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मोटरसाइकिल एक ही होती है, वो बिक चुकी है। तो लिहाजा वो कारोबार कहाँ जाएगा? 1,90,000 चीज़ें वहीं खड़ी हैं। और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि इतना महंगा डीजल ख़रीद करके हम कारोबार करने से रहे। अब ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अगर आप इन तमाम बातों को देखें तो एक मिसाल हमारे सामने आती है। लोग इसको जहनी मरीज़ कह रहे हैं। आईजी पंजाब ने उसको पागल करार दिया है। ये आदमी जो गाली के अलावा बात नहीं करता, और आईजी को या जो भी आप नाम लेंगे वो गाली आगे से बक देता है। तो लोग कहते हैं कि ये पागल है। अब इसको चेक करने की ज़रूरत तो है, इसको पागल खाने भेज दिया गया है। होना ये चाहिए था कि इसको बाकायदा प्रॉपर चेक करते, क्योंकि ये जो इसकी कैफियत है ये किसी परसेंटेज में होगी। ज़ाहिर बात है, एक आदमी जो पुलिस में भर्ती हुआ होगा, उसका टेस्ट हुआ होगा और ये अपना घर में रहता होगा, जो भी इसके हालात होंगे, लेकिन ये पागल तो नहीं भर्ती हुआ था ना। ये तो ठीक था, ये पागल क्यों हो गया? ये पागल है नहीं, वैसे ये डिप्रेशन का शिकार है। पंजाब के अंदर जो मुतअद्दिद अगर आप केसेस देखें, जो पंजाब पुलिस है उसको इतना स्ट्रेस दिया जाता है, पुलिस को, हमारी पाकिस्तान की पुलिस को इतना स्ट्रेस दिया जाता है, इतना थकाया जाता है, इतना रगड़ा जाता है कि उनके अंदर स्ट्रेस आ जाता है। ये लोग जो बाज़ों का 24 घंटे काम करते हैं, खाने का पता नहीं है, ट्रांसपोर्ट का पता नहीं है, धूप के अंदर खड़े होकर और भारी भरकम सामान पहन करके कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी से पिट रहे हैं, दोनों काम चल रहे होते हैं। तो इसके अंदर आते आते एक माहौल है ना, हर तरफ माहौल, जराइम, तमाम चीज़ें। 8 घंटे की जॉब है नहीं, हर वक्त आप ऑन ड्यूटी होते हैं। आपके जो अफसरान होते हैं वो आपको गंदी गंदी गालियां देते हैं, आप आगे लोगों को गंदी गंदी गालियां देते हैं, और आपके सामने नतीजा है कि आईजी और सीसीपीओ के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाला एहलकार जहनी मरीज़ निकला। तो मुतअद्दिद आपको, यानी कि तकरीबन आप कह लीजिए कि 50% से ज़्यादा जो हमारी पुलिस है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, बिकॉज उनको मैनेज गलत किया जा रहा है। और अगर यही हालत रही तो पाकिस्तान की आवाम और हमारी पुलिस जिस तरफ जा रही है, यानी कि हम बातें करते थे ना आपसे, मैं और आप क्या बात करते थे 1 साल पहले, हमारे पास क्या मौजूद था कि ज़ॉम्बी आने वाले हैं और ये होने वाला है, वो होने वाला है और वो हमें मारेंगे, हमें पता नहीं चलेगा। तो आप मुझे बताइए, आज जब इसको रोका गया, इसका बिहेवियर क्या था? ही वॉज अ टोटली ज़ॉम्बी। ही डोंट नो कि आईजी कौन होता है, यानी कि पुलिस के आदमी को नहीं पता आईजी कौन होता है। उसने कहा कि भाई आपकी भी तो आपकी आईजी की भी। सिर्फ सिंपल सूरत हाल है ना। तो हालात बड़े ख़राब हैं। इनके ऊपर मैं हुकाम भारत से दरख्वास्त करूँगा कि पुलिस के महकमे को आप थोड़ा सा देखें, ठीक है ना। 8 घंटे की जॉब से ऊपर जॉब ही होनी चाहिए, छुट्टी प्रॉपर होनी चाहिए, और इनको थोड़ा सा ज़रूरत है आपकी शफ़क़त की, बहुत ज़रूरी है। बुराइयां सब करते हैं लेकिन शफ़क़त कोई नहीं करता, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इमरान खान की। इमरान खान के बारे में 2 बातें इस टाइम बहुत कॉमन चल रही हैं। आपको एक तो मैं दिखा देता हूं कि इमरान खान को एक मरतबा फिर बैरूनी मुल्क भेजने की पेशकश, बाकायदा पेशकश हुई है, बाकायदा उनके पास नुमाइंदा गया है और उन्होंने कहा है कि सर मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर की बात है, ठीक है ना, स्लो पॉइजनिंग हो जाएगी, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। और यही बात जो है ये फीड की गई है बुशरा बीबी को। बुशरा बीबी को बताया गया कि जी आप उनको शौहर को संभाल लें, इनको बोलें अभी चला जाए, बस सिर्फ अभी चला जाए खाली, उसके बाद इनको वापस बुला लेंगे हम, ठीक है ना। अब ये मामला ये है कि बुशरा बीबी तो औरत ज़ात है, उन्होंने यही रिक्वेस्ट की अपने शौहर से कि भाई आप एक काम करें, आप फ़िलहाल चले जाएँ, और जिस तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद फिर आप आ सकते हैं, आप अपना जो भी आपका मामला आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मामला ये है कि मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों का इंतखाब
یکساں ماحول میں فراہم کرانے کی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، تاہم تینوں جماعتوں کے قائدین کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں، ٹھیک ہے نا، یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو ایک مرتبہ پھر بیرون ملک بھیجنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ جنگ اخبار کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے فضا بنائی جا رہی ہے، جس کے تحت نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جو پی ٹی آئی ہے اس کے سربراہان سے کہا گیا ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی۔ اس کے بعد جیسے ہی عمران خان فلائی کر جائیں گے ٹورڈ آپ یو کین سے لندن، ٹھیک ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، لندن کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ بھی آ جائے گی، الیکشن میں آنے والی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد الیکشن میں نواز شریف صاحب سے کہہ دیا جائے گا کہ جی ہم نے ایک پارٹی راضی کر لی ہے، پیپلز پارٹی تو ہے ہی راضی، آپ بھی چپ ہو کے بیٹھ جائیں، کم از کم آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو دیٹ ول بی اے گراؤنڈ لیول فیلڈ۔ اور اس کے بعد جو مسئلے مسائل ہیں پی ٹی آئی کے، جو اس کے ساتھ جڑے مسئلے مسائل ہیں، وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو مسئلے مسائل ہیں، یہ جو عمران خان ہے ان کو اس چیز کی کوئی ٹینشن نظر نہیں آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا، فلیکسیبل تھوڑا سا وہ اس حوالے سے ہیں کہ ان کو کوئی زیادہ لگ نہیں رہا، وہ شکایت نہیں کر رہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں جی آپ کو کس وجہ سے شکایت نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ شکایت نہیں کر رہے، کیونکہ ابھی جب آپ ان کے وکلاء سے پوچھتے ہیں یا ان کے قریبی ذرا اقارب سے پوچھتے ہیں یا جو بھی ان سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب عمران خان کی کیا کیفیت ہے، آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس کے مخالفین ہیں، چاہے ان کے دوست ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، وہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان اس ٹائم کس کیفیت سے گزر رہے ہیں، تو ہم اس کا اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتا، ہمارے تو علم میں نہیں ہے کہ وہ کس ٹائم کس کیفیت میں ہیں، لیکن ان کی کیفیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سورسز ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک خط لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو خط صدر کے نام لکھا جائے گا۔ اب جب یہ میں نے سنا تو میں یہ پتہ لگا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی پارڈن کی کوئی وہ ہوگی کہ معافی نامہ کوئی درخواست ہوگی کہ آپ میری سزا معاف کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ باہر آ جائیں گے۔ یہ ایک چال ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی، میرے دماغ میں یہ چیز آئی نا، چال ہوگی اور ان تمام چیزیں۔ اس میں مجھے پتہ لگا کہ وہ اپنی پارڈن کی درخواست دینے ہی نہیں جا رہے، نمبر 1، وہ کوئی سہولت مانگنے ہی نہیں جا رہے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر کیا مانگنے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وقت پر الیکشن چاہیے۔ بھائی آپ اپنے لیے کچھ سہولت مانگ لیں، رہائی مانگ سکتے ہیں آپ۔ میں جانتا ہوں صدر کی پاورز ہیں، صدر سپریم پاور ہے ہماری، صدر جو ہے وہ سب سے بڑی پاور ہے، یعنی کہ وہ اگر کوئی پھانسی گھاٹ پہ کھڑا ہو جائے جس کو کوئی معاف نہ کر رہا ہو، جس کے اوپر سب کچھ طے ہو جائے اور وہ پھانسی چڑھنے والا ہو، صدر کہہ دے کہ جی میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس بندے کو یہ سرکار روک نہیں سکتی، وہ معاف ہو جائے گا، وہ گھر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ صدر کی پاور ہے۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب معافی کی درخواست ہوتی ہے، یہ قط جو پھانسی کی ہوتی ہے، وہ آخری درخواست جو ہے وہ صدر کے پاس آتی ہے، چاہے وہ کہیں کسی بھی عدالت کی ہو، آتی صدر کے پاس ہی ہے۔ رحم کی اپیل یہ سب کہتے ہیں، تو رحم کی اپیل جو ہے وہ صدر پاس کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر صدر ہے کون؟ آپ دیکھیں، اب یہ تو سب کو معلوم ہے کہ صدر کون ہے اور ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، مگر وہ ہمدردی مانگ ہی نہیں رہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی ایک بار پھر ایڈجسٹ کر گیا ہے، اس جہاں پر بھی ان کو رکھا گیا وہ ایڈجسٹ کر گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ملنے والے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم گئے تو ان کی کوئی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ پریشان ہیں یا آپ داڑھی بڑھائی ہوئی؟ انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس سامان ہی نہیں ہے، نہ میرے پاس شیشہ ہے، نہ میرے پاس ریزر ہے، تو اس لیے میں نے نہیں کی، مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے۔ جیسے ان کو مہیا کی انہوں نے بنا لی، تو اس ٹائم وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پریشان کرتی ہیں کہ وہ اتنے زیادہ کیوں فلیکسیبل ہو رہے ہیں۔ بہرحال اب اس کے اندر جو آنے والا وقت ہے اس میں آئین اوپنلی توڑنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اوپنلی، کیونکہ اب کانفیڈنس آ گیا ہے۔ ایک بار آپ نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہونے دیا اور اس میں پی ڈی ایم اس وقت کی جماعت جیت گئی اور انہوں نے نہیں کروایا، 14 مئی کو سپریم کورٹ کو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا الیکشن، جو آپ کر سکتے ہو کر لو، اور واقعی میں کوئی کچھ نہیں کر سکا، الیکشن نہیں ہوا، نہ ان کے خلاف نہ آپ ڈی سیٹ کر سکے، کیونکہ کلیئر کٹ کیس تھا، شہباز شریف کو ٹچ نہیں کر سکے، اور دیٹ واز اے بگ چیلنج کہ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر شہباز شریف کو کس نے ٹچ کیا تو پوری پارلیمنٹ کھڑی ہو جائے گی۔ تو پتہ نہیں کیا کہ کون ڈر گیا کہ پارلیمنٹ کی طاقت آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ جناب والا ٹھیک ہے، آپ نے اگر آئین کو توڑا ہے، روندا ہے، تو کوئی بات نہیں،
کیونکہ اس ٹائم پارلیمنٹ ایک ہو گئی ہے. لیکن اس کی شے کے اندر اس کے بعد اتنا اوپنلی کہنا کہ الیکشن 3 مہینے میں نہیں ہو سکتے، اب تو الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے. تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتے، ہمارے آئین کے مطابق یہ سنگین غداری ہے، ہمارے آئین کے مطابق یہ سنگین جرم ہے، یعنی کہ آئین شکنی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہونے دوں گا یا میں نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی اس کے اوپر کوئی بھی توجیہ پیش کرے، اس کو پھانسی ہونی چاہیے. قانون یہ کہتا ہے کہ یعنی کہ آئین ٹوٹ گیا، جس نے توڑا پھانسی ہے. اب اس میں اگر الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دیتا تو اس کے چیئرمین کو پھانسی ہونی چاہیے. اگر رانا ثناءاللہ کہتا ہے کہ جی نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، پھانسی ہونی چاہیے. تو یہ تمام دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں کہاں سے آتا ہے. اور ہمارے کیا سپریم کورٹ میں اگر کسی نے منع نہیں کیا تو اتنی طاقت ہے کہ پھانسی چھوڑ دیجیے، وہ بہت بڑی بات ہے کہ سوال ہی کر لیں کہ بھائی صاحب مطلب آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آئین کو کچھ خاطر میں لے کر ہی نہیں آ رہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان کے خط کے بعد صدر کیا پیغام دیتے ہیں. اگر وہ خط لکھ دیتے ہیں، ابھی تو خط لکھنے کی بات ہوئی ہے، اگر وہ خط لکھ دیتے ہیں تو صدر کا جو اعلان ہوگا وہ بہت معنی خیز ہوگا. اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے الیکشن 3 مہینے میں چاہیے تو یہ چیز اٹھ جائے گی. ابھی جو ہے ابھی تو وہ نارمل لے رہے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.